آج کا ولاگ تمام خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر تو آپ ایک ہاؤس وائف ہیں تو میرے ولاگ کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا۔ اس ولاگ سے آپ کو کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور ہوگی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے ہسبینڈ آپ سے کیا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ کس قسم کے انسان ہیں، اور آپ کو کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے، یا آپ نے کیا کرنا ہے جس سے آپ ان کے دل پہ راج کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، میں ہسبینڈ کا ٹاپک پہ تو بات نہیں کروں گی، لیکن میں ان کو خوش کرنے کے ٹاپک پہ آج بات کر رہی ہوں۔ دیکھیں، دنیا کے مردوں کی الگ الگ جو ہے وہ اقسام ہوتی ہے۔ مرد دنیا میں الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کی کیسی فطرت ہے، کسی کی کیسی فطرت ہے، لیکن اگر ویڈیو پوری دیکھیں گی نا تو آپ کے ہسبینڈ آپ کے بالکل بدل جائیں گے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ سے محبت کریں، پیار کریں، آپ کو ٹائم دیں، جو کہ وہ نہیں دے رہے، آپ کو نہیں سمجھ رہے، آپ سے پیار نہیں کر رہے، تو پھر اس کے بعد وہ آپ کو ضرور ٹائم بھی دیں گے اور پیار بھی کریں گے اور دلچسپی بھی لیں گے۔ بہت سے مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے اندر سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے ان کا، اور باہر کی عورتوں کے اندر انٹرسٹ ان کا شامل ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 100% ہی ان کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔ کچھ مردوں کی تو عادت ہی بہت بری طریقے سے خصلت ہوتی ہے کہ وہ یہ عورتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے اندر تھوڑا سا یہ ٹھڑک پن ہوتا ہے، جس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایسی عادتیں آپ اپنانے کے بعد ان کو اس کاموں سے روک ضرور سکتی ہیں۔ 100 میں سے 80% خواتین کی غلطی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ہسبینڈز جو ہیں وہ ادھر ادھر جو ہے وہ منہ مارتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ تو آپ ایٹ لیسٹ ان کو روک سکتی ہیں، اور مجھے 80% خواتین کی غلطی لگتی ہے، اور 20% جو ہے وہ خواتین کی غلطی نہیں ہوتی بلکہ ان کے مردوں میں ہی فالٹ ہوتا ہے، اور ان کا خاندان ہی ایسا ہوتا ہے، اور اس لیے ان کا وہ پیشہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آج ہم مردوں کے لیے بات نہیں کر رہے، آج ہم لیڈیز کے لیے بات کریں، پھر کبھی مردوں کے لیے کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے دل پہ راج کریں اور ان کو بری عادتوں سے روک سکیں اور ان کے دل میں جگہ بنا سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اسٹائلنگ کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، آج کل وہ وقت نہیں رہا کہ پہلے کے لوگ بہت پسند کرتے تھے سادگی کو۔ جب عورت ان کو سادی نظر آتی تھی تو وہ آدمی اٹریکٹ ہوتے تھے، نہ کہ میک اپ والی عورتوں پہ اٹریکٹ ہوتے تھے۔ لیکن دور کے ساتھ ساتھ ہمارے مرد بھی بدل چکے ہیں، معاشرے کے ساتھ ساتھ۔ اب ان کو دیکھنے کو ٹک ٹاک پہ رنگ برنگی لڑکیاں، عورتیں جو کہ بے حیا عورتیں ہیں، بالکل بے حیا ڈریس پہن کر جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، فلٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی ہی جو ہے وہ ان کو رنگریلیاں نظر آ رہی ہیں یوٹیوب پر، ٹک ٹاک کے اوپر۔ تو گھر پہ بیٹھی ہوئی بیوی جو کہ سادی ہے، کام کرتی ہے، بچے سنبھالتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے ان کے، وہ ان کو بری لگنے لگ جاتی ہے۔ وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ ان کو تھوڑی رنگ میں سانولی دکھتی ہے، ان کو تھوڑی وہ موٹی دکھتی ہے، تھوڑا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے، تھوڑی بات چیت کا سٹائل چڑچڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ عورت کم لگتی ہے اور گھر میں کا آدمی زیادہ لگتی ہے، کیونکہ وہ کام کاج میں پوری رہتی ہے۔ فل اپر لپس آئے ہوئے ہوتے ہیں، مونچھیں آئی ہوئی ہوتی ہیں عورتوں کی، لیکن پوچھو تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی مونچھیں تک بنا لیں، مطلب اپر لپس ہی سیٹ کروا لیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آدمی کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اپنی عورت میں سے۔ دیکھیں، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس قدر گھر میں گھس جانا، بچوں کو سنبھالنا، اس قدر شوہر میں گھس جانا، ان کا خیال رکھنا، کہ اپنا ہی خیال بھول جانا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کی ویلیو، آپ کا کانفیڈنس اپنی جگہ پر ہے۔ خدارہ اپنے پہ دھیان دیں، ابھی بھی وقت اپنے شوہروں کو سنبھال لیں اور بچا لیں۔ اپنا آپ کا خیال رکھیں گی تو خود بخود آپ کے شوہر اٹریکٹ کریں گے۔ آپ نے نہ بولنا سیکھنی ہے، جو کام آپ نہیں کر سکتی آپ نے اپنے ہسبینڈ سے کہنا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے میڈ لگا کے دو، وہ لگا کر دیں گے۔ اپنی ویلیو بنائیں، خود کو مہنگا کریں۔ جب آپ خود کو مہنگا کریں گی تو آپ کے ہسبینڈ آپ میں انٹرسٹ لیں گے۔ آدمی ہمیشہ مہنگی عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، میں بتا دوں۔ جو عورت اس کے ساتھ گزارا کرتی ہے، وہ عورت میں وہ اس کو لگتا ہے یہ تو کر ہی رہی ہے گزارا، اور کرتی رہے گی۔ جب آپ کے ایکسپینس بڑھ جائیں گے، آپ مہنگی ہو جائیں گی، تو پھر وہ آپ کے علاوہ کہیں نہیں جانے والے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ ہی کو پورا کرنے میں پورا ہو جائیں گے، آپ کے خرچے اٹھانے میں پورے ہو جائیں گے۔ پھر انہیں وہ کہیں اور دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ملنے والی۔ خود پر ٹائم دیں، خود کو ٹائم دیں۔ گروسری، گھر کے سامانوں میں سے پیسے بچا لیں، نہ لیں وہ سامان۔ اپنی پرسنل پروڈکٹس لازمی لیں، جیسے کہ ہیئر آئل ہو گیا، موئسچرائزنگ کریم ہو گئی، اچھا بہترین مہنگا سا فیس واش ہو گیا، مہنگی موئسچرائزر ہو گیا، مہنگی نائٹ کریم ہو گئی، مہنگی ہینڈ اینڈ فٹ کریم ہو گئی۔ اپنے اوپر پیسہ لگائیں۔ جب آپ مہنگی ہو جائیں گی نا تو آپ کے ہسبینڈ آپ میں خود بخود انٹرسٹ ڈیولپ کریں گے۔
جب آپ خود کا خیال رکھیں گی، ویل ڈریس اپ ہوں، اپنے شوہر کے پیسے بچائیں نا کہ میں آج سستا سا خرید لوں تو میرے شوہر کے 2 پیسے بچ جائیں گے، نہیں، آپ 2 پیسے بچائیں گی تو وہ کہیں اور پیسے لگائیں گے اور وہ مہنگا مہنگا اس کو دلائیں گے، بلکہ آپ سستا پہن کے گھوم رہی ہوں گی کہ میرے شوہر کے پیسے بچ رہے ہیں۔ نہیں، آج کل وہ آدمی ہی نہیں ہے دنیا میں جن کے پیسے بچائے جائیں۔ آپ سستا پہن کے ان کا خیال کریں گی، وہ 2 پیسے کسی اور اپنی دوست پر جو اپنی گرل فرینڈ رکھی ہوگی نا، جو اپنا فیئر ہوگا اس پہ لگا دیں گے۔ خود کو مہنگا کریں گی، اپنے خرچے جب مہنگے ہو جائیں گے، جب خود ویل ڈریس ہوں گی، مہنگے مہنگے اچھے اچھے پرفیوم خریدیں گی، تو پھر آپ کے ہسبینڈ کا انٹرسٹ خود بخود آپ میں ڈیولپ ہو جائے گا۔ بڑی راز کی بات بتا رہی ہوں، بڑی ہی زیادہ لوگوں سے سنا کر جو نتائج پر پہنچی ہوں نا، وہ آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہ سب کچھ جب گزر جانے کے بعد ہوتا ہے نا تو زیادہ انسان کو سمجھ ہوتی ہے، تو یہ ایکسپیرینسڈ باتیں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ اپنے آپ کو مہنگا کر دیں، اپنی سٹائلنگ کا خیال رکھیں۔ خیر ہے مت کہنا کہ میرے خیر ہیں بال ایسے بنے ہوئے، نہیں، اپنا ٹائم اپنے آپ کو دینا ہے، اپنے بال بنانے ہیں، اچھے کپڑے پہننے ہیں، ڈیلی نہانا ہے، پرفیوم لگانا ہے، کھانا پکانے کے بعد نہانا لازمی ہے، کپڑے چینج کرنا لازمی ہے، ادرک لہسن کی بدبو پاس نہیں آنی چاہیے آپ کے۔ اپنے آپ کو ویل گراؤنڈ شو کرنا ہے اپنے ہسبینڈ کے سامنے، خود کو امپورٹنس دینی ہے۔ جو عورت خود کو امپورٹنس دیتی ہے اس کے پیچھے مرد بھاگتا ہے، میں بتاتی چلوں، اسی کے پیچھے مرد بھاگتا ہے جو خود کو توجہ اور امپورٹنس دیتی ہے، مرد کو نہیں دیتی۔ جو عورت مرد کو امپورٹنس اور توجہ دیتی رہتی ہے، مرد اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کی خصلت میں ہے جو چیز نہیں اس کے قریب ارد گرد گھومتی، وہ چاہتا ہے وہ ارد گرد گھومے، اور اس کا توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ سارا کچھ کر کے دکھاتا ہے۔ اور جو عورت توجہ دے رہی ہوتی ہے، یہ اس سے تنگ ہو کر بھاگتا ہے، میں بتا دوں آپ کو۔ تو آپ نے خود کو توجہ دینی، وہ بیٹھے ہوئے ہوں اپنے آپ پہ توجہ دیں، بات وہ کر رہے ہیں جواب دیں، لیکن لٹل بٹ اتنا نہ گھس جائیں ان کے اندر کہ وہ کہیں یہ تو میرے اندر گھسی پڑی ہے، اس کو تو میرے بغیر کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ نہیں کریں، آدمی کو شو کرائیں گی کہ آپ ان پہ مر رہی ہیں، ہاں دل سے بہت محبت کریں تو وہ پھر آپ سے محبت کم کرتے ہیں۔ آدمی کو شو کرانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ان سے بہت محبت کرتی ہیں۔ اپنے آپ کا خیال رکھیں۔ میں آپ کو بتا دوں، ہسبینڈس کو اپر لپس بڑے بالکل اچھے نہیں لگتے، یہ جو مونچھیں ہوتی ہیں ان کو جیسی بڑی ہوتی ہیں آپ پارلر جائیں، اپنے ہسبینڈ سے کہیں مجھے لے کے جاؤ، وہ کچھ بھی کہیں آپ جائیں، اپنی اپر لپس بنائیں، چین پہ بال ہیں ان کو ریموو کرائیں، آئی بروز سیٹ کرائیں اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ ہاں یہ تھوڑا گناہ بھی ہے لیکن اپنے ہسبینڈ کے خاطر آپ کر سکتی ہیں، کیونکہ دور ایسا آ گیا کہ یہاں شرافت نہیں چلنے والی، یہاں آپ اپنے بالوں والوں کے ساتھ رہیں گی تو آپ کے ہسبینڈ کا انٹرسٹ اور لڑکیوں میں ڈیولپ ہوگا، اور آپ کا جو پیسہ ہے، جو آپ کا حق ہے، وہ کوئی اور کھائے گا، تو کسی اور کو حق کھانے نہ دیں۔ نیلز میڈیم سائز کے رکھیں، نہ بہت چڑیلوں والے نہ ہی بہت چھوٹے بچوں والے، نارمل میڈیم صاف ستھرے نیلز ہونے چاہیے آپ کے۔ اس کے بعد کپڑے استری ہوئے پہننے، آدمیوں کو پریسڈ کپڑوں سے، جو عورتیں پریسڈ اور ویل پریسڈ کپڑے پہنتی ہیں نا، ان میں بڑا ان کو اچھا لگتا ہے، دلچسپی لیتے ہیں۔ گھر میں بھی کرس والے کپڑے نہ پہنے، پورے 3 پیس سوٹ پہن کے اچھی سی تیار ہوا کریں جب وہ آنے والے ہوں۔ کپڑے جو ہیں وہ آپ کے ویل ڈریسڈ ہونے چاہیے، پریسڈ ہونے چاہیے۔ ہیئر اسٹائلنگ آپ نے نارمل کرنی ہے، نہ بہت سیدھے بال، نہ بہت گھنگرالے، نہ کوئی میگی، نارمل بال ہونے چاہیے، باؤنسی، جو کہ ہر وقت سلجھے ہوئے ہوں، الجھے ہوئے نہ ہوں۔ اس کے علاوہ پرفیوم آپ کا ونیلا سینٹ میں ہونا چاہیے، یا پھر کوئی سیڈکٹیو پرفیوم ہونا چاہیے جس کی میٹھی میٹھی خوشبو آپ میں سے آتی رہے۔ کپڑے جو ہیں وہ روز چینج کرنے ہیں، روز کلوتھنگ کرنی ہے، کپڑا ایک دن بعد چینج کرنا لازمی ہے آپ پہ۔ تو بس یہ میری چند باتیں ہیں، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہوں گی۔ ان پہ غور کریں، خود پہ غور کریں۔ گزارے کرنے والی بنے گی تو شوہر گزارا ہی کروائے گا، اور اچھی رہنے والی عورت بنے گی تو آپ کو شوہر ہر چیز پرووائڈ کرے گا۔ آدمی اپنی عورت کے لیے ہر چیز کرتا ہے، اس کو باہر تگاریاں بھی اٹھانی پڑی تو وہ آپ کے لیے اٹھائے گا، آپ کے خرچے اٹھائے گا، اور جب آپ اس طرح ہو جائیں گی نا تو وہ کسی میں انٹرسٹ نہیں لے گا۔ تو آدمی آپ سے کیا مانگتا ہے وہ آپ سے ضرور نہیں مانگتا آپ اس کو انٹرسٹ دیں۔ آدمی نہیں مانگتا کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں، بالکل اسی کو سوچیں، نہیں، وہ تنگ آتا ہے ایسی عورتوں سے۔ ان کو اپنے پیچھے بھگانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، خود کو ایک معیار پہ لانا ہے، خود کا معیار اونچا کرنا ہے، نیچا نہیں کرنا۔ آپ جو ہیں وہ خود میں کوئی ہیں، ایسی نہیں ہے جو روڈ پہ پڑی ہوئی اٹھا کے لے آئے ہو، نہیں۔ بچوں کا اپنا ٹائم، ہسبینڈ کا اپنا ٹائم، اور اپنا اپنا ٹائم، اس ٹائم میں وہ 1 گھنٹہ دن میں یا رات میں اپنا نکالیں جس میں آپ کہیں کہ بچے بھی سو جائیں اور آپ بھی مت ہو میرے پاس، میرا اپنا ٹائم ہے، پرسنل ٹائم ہے، اس میں آپ اپنی پری پلاننگ کریں، سب کچھ لکھیں کہ اگلے دن مجھے کیا کام کرنا ہے، وہ کام لکھیں، اگلے دن کا پلان بنائیں، کھانا کیا پکائیں گی وہ لکھیں، کون سا کمرہ صاف کرنا ہے، کون سا واش روم دھونا ہے، وہ سب لکھیں۔
خود کو ٹائم دیں، ایک مگ آف کافی یا بلیک کافی یا چائے جو دل کرتا ہے پئیں، اس وقت میں خود کو ٹائم دیں۔ آپ کے ہسبینڈ آپ دیکھیے گا آپ کے آگے پیچھے ہوں گے، جب آپ پیاری اور حسین لگیں گی نا، اپنے آپ کو دیکھیں خوبصورتی گورے پن سے نہیں آتی، نقشوں سے نہیں آتی، آپ اندر سے جتنی خوبصورت ہوں گی اتنی باہر سے لگیں گی۔ جب سیٹسفائی ہوں گی، پریشان نہیں ہوں گی، تو پھر بہت پیاری لگیں گی۔ اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے چھت دی ہوئی ہے، شوہر دیا ہوا ہے، کما کے لائے گا، آپ کو کھلائے گا، اس کو اپنے پاس رکھیں۔ دیکھیں غریب سے غریب آدمیوں کے بھی آج کل میرشل افیئر لگے ہوئے ہیں، بہت ساری افیئرس چل رہے ہیں، عورتیں رکھی ہوئی ہیں اور غریب ہیں، گھر کا حال ایسا ہے، بیوی پھٹے کپڑے پہن رہی ہے، لیکن وہ آدمی اس عورت کو پراپر کپڑے دلا رہا ہے، شاپنگ کرا رہا ہے، حالانکہ وہ غریب ہے، لیکن وہ اس کے لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ عورت اس کو کم اویلیبل ہے، وہ اس کو کم منہ لگاتی ہے اور اس کے خرچے زیادہ ہیں، تو آدمی پسند کرتا ہے۔ آدمی ایسی ہی عورتوں کو پسند کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتی چلوں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اور اگر آپ نے میری باتوں کی گرہ باندھ دی تو یقین کریں آپ کے ہسبینڈ آپ کے آگے پیچھے ہوں گے، آپ سے محبت کریں گے، اور آپ میں جو انٹرسٹ ان کا چلا گیا، ختم ہو گیا، وہ انٹرسٹ دوبارہ آئے گا۔ یہ میری شرط ہے، آپ کے ساتھ یہ آزمائیں، اور نہ ہو تو مجھے کامنٹ میں آ کے بتائیے گا۔